نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 9 اور 10 یا 10 اور 11 ہم 2 روزے رکھیں گے۔ یہ قتل حسین سے پہلے کی بات ہے۔ نمبر 2، جو اب بات آئی ہے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ظلم ہوا، میں بار بار کہہ رہا ہوں، جن کے کپڑے یا ہاتھ خون حسین سے رنگین ہوئے ان پر جنت حرام ہے، جنت حرام ہے، جہنم واجب ہو گئی۔ یہ تو بات حقیقت ہے، پہلے تفصیل میں نے کر دی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو کیا کرنا ہے؟ مسلمانوں کو یہ کرنا ہے بد نصیبی کی، نبی علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ عاشورہ کا روزہ یہودیوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام سے چلتا ہوا آ رہا ہے، وہ روزہ رکھنا ہے، ہم نے ایک بڑھا کے رکھنا ہے، اس لیے کہ ان کی مشابہت نہ ہو۔ اور نوحہ کرنا جاہلیت کی علامت ہے۔ بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں، ہم مسلمان ہیں، اہل سنت ہیں، اہل حدیث ہیں، اہل تشیع ہیں، بریلوی اور دیوبندی دیمار جو بھی ہے، لیکن سوال یہ ہے ہمارا نبی کون ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رحمۃ للعالمین ہے، رحمت بن کر آیا ہے، اور ہم اگر اس کو مانیں گے ہمارے اوپر رحمت ہوگی، ایسے ہی ہے۔ ہم رحمت والے نبی کو مانیں تو ہم پر رحمت ہو، اور اگر ہم رحمت والے نبی کی نہیں مانیں گے تو ہم پر رحمت نہیں ہوگی۔ کلیئر ہو گئی نا بات؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا عاشورہ کا روزہ رکھنا ہے، ہمارے مسلمانوں نے کیا نکالا؟ عاشورہ والے دن گلی میں دیگیں لگا کے جشن منانا ہے۔ یہ رحمت والی بات ہے؟ یہ انکار فرمان مصطفیٰ ہے یا نہیں ہے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، مسلمان ہو اور مرنا ہے اسی قبر میں جانا ہے جس میں سیدنا حسین بیٹھے ہوں گے، اسی حشر میں کھڑے ہونا ہے جس کے منبر پہ مصطفیٰ کھڑے ہوں گے، وہی شافع محشر ہیں۔ ہم گلیوں میں دیگے لگا کے مصطفیٰ کے پیغام کا مذاق اڑاتے ہیں، اور پھر اتنا نہیں، موسیٰ علیہ السلام کے پیغام کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ اتنے ظالم ہیں ہم، اتنے ظالم ہیں۔ وہ کھانے پینے کے بہانے 365 میں 363 دن ہے، 2 دن چھوڑ دو یارو۔ مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے، جس نے دیگیں بنائی اس پر ظلم نازل ہوتا ہے، رحمت نازل نہیں ہوتی۔ پھر کیا؟ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، افسوس ہوا، خیمے اجڑ گئے، آل رسول اجڑ گئی، بیبیاں اجڑ گئیں، بابے اجڑ گئے، پورا لشکر اجڑ گیا۔ 19 اس میں اہل بیت تھے، 19 زیادہ نہیں تھے، باقی 72 تو دوسرے ہیں نا، تابعین تھے، عشاق تھے، محبت کرنے والے تھے، مسافر تھے، ساتھ سفر کرنے والے تھے۔ اہل بیت میں سے 19 لوگ اجڑ گئے۔ اجڑنے کے بعد کوئی بڑے بڑے ڈیک لگا کے لائٹیں لگاتا ہے؟ کسی نے موت پہ یہ فنکشن کیا ہے؟ اپنے موت پہ، اپنے بڑوں کی موت پہ؟ سیدنا حسین کی شہادت سے زمانہ کرب میں گیا ہے، اور تمہارے جشن کے انداز نرالے ہیں۔ وہ بریلوی ہیں نا، بریلوی، وہ میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں، بات سمجھ آتی ہے، ولادت کی خوشی مناتے ہیں، لائٹیں لگاتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، جو بھی لگاتے ہیں، کوئی بات سمجھ آنے والی منطقی بات ہے، کہتے ہیں کوئی بات سمجھ۔ اور جب کوئی کسی، اور پھر اتنی بڑی ہستی کی شہادت ہو جس پہ زمانہ روئے، تیرے سپیکروں سے آواز دنیا کو تکلیف دے، یہ پیغام حسین ہے؟ یہ دل کی باتیں ہیں۔ یہ ہماری گلی، ہمارے بچے نکلے یہاں سے، کہتے بابا جی ہر گلی میں کوئی تھیلی اٹھائے پھر رہا ہے، کوئی تھالی اٹھائے پھر رہا ہے، کوئی بریانی لیے پھر رہا ہے، کوئی حلیم لیے پھر رہا ہے، کوئی قورمہ لیے پھر رہا ہے، کوئی کچھ لیے پھر رہا ہے گلیوں میں۔ مصطفیٰ کا کیا پیغام ہے؟ روزہ رکھنا ہے تو مصطفیٰ کے پیغام کا انکاری ہو کر ظلم کا شکار ہوگا، کل حشر میں کیسے پیش ہوگا مصطفیٰ کے سامنے؟ پیش ہونا ہے۔ کیا کہتے ہو؟ شفیع المذنبین ہے، شافع محشر ہے، رحمت للعالمین ہے، تم مذاق اڑائے پیغام مصطفیٰ کا اور رحمت کا امیدوار بنے؟ یہ کیسا مسلمان ہے؟ یہ دل سے سوچنا، دماغ کو حاضر کر کے سوچنا، ہم ظالم علی الارض ہیں، ہم زمین پر سب سے بڑے ظالم ہیں، 2 وجہ سے۔ مصطفیٰ کے پیغام کا انکار کر بیٹھے ہیں، حسین کی شہادت پہ پتہ نہیں کیا ہم بنا بیٹھے ہیں،
ٹینٹ لگاتے ہیں، ڈیک لگاتے ہیں، اسپیکر لگاتے ہیں، لائٹیں لگاتے ہیں، یہ سوگ ہے یا جشن ہے؟ اس کا فرق تو ہمیں بتاؤ۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔